الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم کا تربیتی نصاب، اس کا سبق نمبر 8 قبلہ کی اہمیت و آداب۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے بیت اللہ کی تاریخ۔ زمین پر سب سے پہلی عمارت بیت اللہ ہے، یعنی بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اسے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں بیت اللہ کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کے گھر کی نئے سرے سے تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھے اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ در حقیقت ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر فریضہ عبادت ادا کرے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کے لیے ایسا کرنا ہر وقت ممکن نہیں، تو کم از کم نماز کے لیے اس طرف رخ کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھیں کہ شاید قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تو نماز کے دوران ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہو گیا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہو اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل، یعنی جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ آگے قبلہ کے آداب۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس گھر قرار دیا اور اسی نسبت سے شہر مکہ کو جس میں بیت اللہ واقع ہے بلد اللہ حرام یعنی حرمت اور احترام کا جاتا ہے۔ گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ کو سے خاص نسبت ہے، اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو آگے سے حاصل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ شہر کو خاص نسبت حاصل ہے۔ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور باعظمت اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ ہے اور جو قیامت تک کے لیے اہل ایمان کا قبلہ ہے، جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ کے کچھ آداب ہیں جن کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قبلہ کی طرف پیر نہیں پھیلانے چاہیے، یعنی ہمیں قبلہ کی طرف اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے۔ نمبر 3، بیت اللہ میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔